जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सैयद अहमद शहीद बरेलवी के हवाले से और आपकी जो तहरीक थी जिहाद मूवमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले सैयद अहमद शहीद बरेलवी 1786 को राय बरेलवी जो कि उत्तर प्रदेश में वाक़ हैं या उस वक्त के जो ऊद की जो स्टेट थी तो वहाँ वाक़ थी, जो कि लखनऊ के करीब है, वहाँ पर पैदा हुए। उसके जो वालिद साहब था तो इसका नाम था शाह इल्मुल्लाह, और वो एक सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वो एक आलिम दीन भी थे। 1806 में ये होता है कि सैयद अहमद शहीद जो हैं तो वो तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पर मदरसा रहीमिया से अपनी तालीम की शुरुआत करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जी एक तालिब इल्म में जिन सलाहियतों का होना ज़रूरी होता है वो इसके अंदर नहीं होती है। तो इसलिए जो शाह अब्दुल अज़ीज़ थे जो कि शाह वलीउल्लाह साहब के बेटे थे, और रहीमिया का मदरसा जो है तो ये भी शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद के नाम से मंसूब है, जो कि उन्होंने बनाई थी। तो वो इनको मशवरा देता है और वो इसको जिहाद की तरफ ही तरगीब देता है। वो बुनियादी तौर पर उस वक्त में इंडिया को दारुल अरब करार देता है, यानी वो इंडिया को वो जगह करार देता है जहाँ पर मुसलमानों को उनके मज़हब के मुताबिक जीने से की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो इसलिए वो सैयद अहमद शहीद बरेलवी को ट्रेनिंग हासिल करने के लिए एक पठान आर्मी कमांडर है जिसका नाम है आमिर खान, तो उनके पास वो बेचते हैं। जब वो उनके पास वो चला जाता है तो फिर क्या होता है, जैसे ही ये उनके पास चला जाता है तो 1811 में इनके पास चला जाता है, 6 साल की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उनकी तंजीम का हिस्सा बन जाता है इन 6 सालों में। और इन 1817 ही लेफ्ट ग्रुप ऑफ आमिर खान, आमिर खान के ग्रुप को 6 साल बाद ये छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? वो वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। आमिर खान तो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, लेकिन ब्रिटिश ने इसको छोटी सी ज़मीन यानी छोटी सी रियासत का मालिक को यानी हुक्मरान बना दिया, इसलिए इन्होंने इस लड़ाई को ख़त्म किया। तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी ने इनसे भी अपना रास्ता जुदा किया, बिकॉज द आमिर खान स्टॉप फाइटिंग जस्ट फॉर स्मॉल स्टेट। और जैसे ही इससे रास्ता जुदा किया तो वापस वो दिल्ली आ गए, कम बैक टू दिल्ली एंड मीट विद शाह अब्दुल अजीज़ वंस अगेन। एक दफ़ा फिर शाह अब्दुल अजीज़ के साथ तो मुलाकात करता है। मुलाकातों में शाह अब्दुल अजीज़ जो थे तो इनसे नहायत खुश हो जाते हैं, और 1821 में सैयद अहमद शहीद हज के लिए जाते हैं। वहाँ पर 2 साल मक्का में क़ियाम करता है, इस्लाम की दावत देता है लोगों को, और उनकी जो तालीमात थे तो उनको ख़ुद भी सीखता है, दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करता है। 2 साल में वहाँ पर भी कुछ मुजाहिदीन को इकट्ठा करता है और उनको उनके उम्रा ही 2 साल बाद यानी 1823 में वापस आ जाता है। अब हमारे पास हम देखते हैं अब इसका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जैसे ही वो यहाँ पर आ जाते हैं तो ही विजिटेड ऑल ओवर द इंडिया बलूचिस्तान एंड कलेक्ट मुस्लिम वॉलंटियर फाइटर फॉर जिहाद। तो ये यहाँ पर जैसे ही आ जाता है तो जिहाद मूवमेंट को स्टार्ट करता है। जिहाद मूवमेंट के लिए ये मुख्तलिफ मुसलमान जो रज़ाकार थे जिहाद में शामिल होना चाहते थे उनको इकट्ठा करता है, पूरे इंडिया में ही घूमता है, मुसलमानों को इसमें शामिल होने की दावत देता है। जब दावत दे दी तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप था तो ये इंतहाई अहम था। इस पर कई बार क्वेश्चन आता है कि इसने जो टारगेट बना दिया तो ये था नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इसको क्यों टारगेट बना दिया? ब्रिटिश के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लड़ा? सिखों के ख़िलाफ़ क्यों लड़ाई का आगाज़ किया? तो इसके कुछ वजूहत हैं। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जिनकी हदूद अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी, तो इसकी जो पहली वजह थी बिकॉज यू वांट टू फर्स्ट अटैक ऑन रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो पंजाब का हुक्मरान था इस पर अटैक करना चाहता था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जालिम था और ब्रिटिश के मुकाबले में ये मुसलमानों पर बहुत जुल्म करता और उन्हें इस्लाम के मुताबिक जीने से महरूम कर देता था। बिकॉज ही वॉज वेरी क्रूअल एंड नॉट अलाउ मुस्लिम्स टू लाइव अकॉर्डिंग टू गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। और जो दूसरी वजह थी
یہ کیا تھی؟ ایپیگاٹ سکسیس۔ اگر یہ رنجیت سنگھ کے خلاف وہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے یہاں پر اس کی حکومت ہوگی۔ دین اٹیک آن برٹش فرام پشاور ول ایزی، تو پھر اس اپنی حکومت سے، اپنی ہی ریاست سے برٹش کے خلاف لڑنا آسان ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے یہ جو ہے تو 19 سنچری کی 1810 1820 کی بات ہے، 1830 تک ہے۔ تو یہاں پر انڈیا میں صرف برٹش نہیں تھی، برٹش بھی تھی، مغل کو کی کمزور حکومت بھی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں سکھوں کی بھی حکومت تھی۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں نیکسٹ تو کیا کرتا ہے، سب سے پہلے آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے پرپس ٹائم ہی فاٹ اگینسٹ سکس کے خلاف پہلی لڑائی وہ 1826 میں لڑتا ہے۔ 1826 میں یہ لڑائی کہاں پر لڑی گئی؟ اکوڑا میں لڑی گئی، اور یہاں پر جو مسلمانوں کی جو بیس تھی تو نوشیرہ میں تھی۔ سکھوں کا جو لیڈر تھا اس جنگ میں، اس کا نام بت سنگھ تھا۔ بت سنگھ میدان سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ جو جنگ تھی تو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جنگ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے، اور اس کی جو وجہ ہے تو وہ کیا ہے، کیونکہ اس جنگ سے یہ جہاد موومنٹ جو ہے تو پاپولر ہو جاتی ہے، اور مسلمان جوک در جوک جو ہے تو اس میں حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پشتونوں کے بھی مختلف قبیلے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آفٹر دس فائٹر اسٹرینتھ واز مور دین 80,000 سولجرز، 80,000 سے بھی زائد کا لشکر جو ہے تو تیار ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے، پشتونوں کے قبائل بھی ان میں شامل تھے۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں ایٹ دس ٹائم پشاور گورنر واز یار محمد خان، اس وقت پشاور کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا یار محمد خان، اور یار محمد خان جو تھے تو وہ بھی اس کے حق میں تھے کہ جہاد موومنٹ سٹارٹ ہو جائے، رنجیت سنگھ کو شکست دی جائے، لیکن رنجیت سنگھ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے لے، اس لیے یار محمد خان نے ایک دفعہ پھر غداری کی اور رنجیت سنگھ کا ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی ساتھ دیا ہی واز ڈائیڈ ان وار، وہ تو جنگ میں مارا جاتا ہے۔ لیکن رنجیت سنگھ جو ہوتا ہے تو میک از اندر برادر سلطان محمد گورنر آف پشاور، لیکن وہ سلطان محمد کو پشاور کا گورنر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ یار محمد خان نے سید احمد شہید بریلوی کو مارنے کی، زہر کے ذریعے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے تھے۔ تو جیسے ہی پشاور کا گورنر چینج ہو جاتا ہے، سلطان محمد آ جاتا ہے، تو سید احمد صاحب جو ہے تو وہ یہاں پر اٹیک کرتے ہیں، یہاں پر اٹیک کرتے ہیں، اور حکومت ان سے لیتا ہے، لیکن حکومت صرف اور صرف وہ پشاور پر 2 ماہ کے لیے حکومت کرتا ہے، اور وہ واپس ہی اس حکومت کو سلطان محمد کے ہاتھوں میں دیتا ہے، اور ان سے پیسے لے کر جہاد موومنٹ کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ اس حکومت دینے کی بنیادی جو وجہ تھی تو وہ تو یہ تھی کہ سید احمد شہید بریلوی جو تھے تو اس کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ پشتون کلچر میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہو جو کہ اسلام کے قوانین کے سراسر مخالف ہوں۔ مطلب جب پشتون قبیلوں میں کسی عورت کا شوہر مر جاتا اور وہ عورت بیوہ ہو جاتی تو پھر اس کا دوسری شادی نہیں کی جاتی تھی، مطلب بس اس کی جو شوہر مر گیا تو پھر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ سید احمد شہید بریلوی نے اس کی مخالفت کی، اور جو ان کی مجاہدین جو تحریک میں اس میں شامل تھے تو ان کی شادیاں ان بیواؤں سے کی، اسی لیے ان کے درمیان جو رشتے تھے وہ زیادہ بڑھتے گئے، کیونکہ پشتون یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی جو کلچر ہے تو اس کے خلاف جائے۔ اب وہ نیکسٹ کیا ہو جاتا ہے؟ نیکسٹ ہو جاتا ہے سم ٹرائبس گو اگینسٹ سید شہید احمد شہید صاحب کے کچھ قبیلے خلاف جاتے ہیں، اور 200 مجاہدین جو ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی رات میں مر جاتے ہیں، پشاور میں شہادت کو حاصل کرتے ہیں۔ سو دا سید احمد شہید مائگریٹ ٹو بالا کوٹ۔ یہاں پر سید احمد شہید جو ہے تو کافی مایوس ہو جاتے ہیں اور بالا کوٹ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر سے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ اپنی کیمپ کو راجوری میں ہی اپنے کیمپ کو قائم کرتے ہیں، اور سکھ جو ہے تو پشتون قبیلوں کے ساتھ مل کر بالا کوٹ پر حملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے بالا کوٹ میں سید احمد شہید 6 مئی 1831 کو سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت کو نوش کرتے
کرتے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جہاد کی جو مومنٹ تھی، جہاد مومنٹ تھی کیوں پھیلی ہوئی، اس کی جو پہلی وجہ تھی تھریٹ ٹو لوکل رولرز، جو رولرز تھے جو اس جہاد میں شامل ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی کہا گیا تھا کہ جب جنگ جیت جاتے ہیں تو پلا کو پلا علاقے دے دیے جائیں گے، تو یہ خاص واضح الفاظ میں نہیں کہا گیا تھا۔ جو دوسری وجہ تھی پٹھان ٹرائبز کا ایٹیچیوڈ جو تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس کی کلچر کی خلاف ورزی کرے، جو ہم نے پہلی مثال دی، تو اس لیے بہت سے پشتون قبیلے جو تھے تو وہ سید صاحب کے خلاف گئے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ پٹھانوں نے ان کا کافی ساتھ دیا، اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 جگہوں پر قیام کیا تھا، 2 سال سوابی میں قیام کیا تھا، 2 سال ضلع بنیر کے پنسٹار میں قیام کیا تھا۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بنیر کے گاؤں امبیلا میں بھی اب بھی ایک گاؤں ہے جو مجاہدین کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر مجاہدین کو پناہ دے دی گئی تھی۔ تو پشتونوں نے اگرچہ کچھ مخالف پت جو کی تھی، تو وہ صرف اور صرف کلچر کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے کی تھی۔ اور جو تیسری وجہ تھی انپاپولر ان پنجاب میں تو ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، جہاد مومنٹ میں جو رضاکار تھے ان کو تنخواہوں کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، تو وہاں کے جو مسلمان تھے پنجاب کے، تو ان پر اوشر کو جو ہے تو ناپس کیا، ان سے اوشر لیتے تھے۔ ویسے ہی تو وہ پہلے سے ہی رنجیت سنگھ کے ظلم سے تنگ تھے، اور دوسری طرف ان پر ٹیکس بھی بڑھ گیا، تو وہاں سے وہ مزید بدظن ہو گئے۔ اور جو آخری وجہ ہے، جو سب سے ہی زیادہ وجہ ہے، تو وہ تھی ایٹروجینیس آرمی۔ ایٹروجینیس آرمی ہم نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے مختلف پورے انڈیا میں گھوم گیا، وہاں سے مسلمان رضاکاروں کو جو جہاد کے لیے راضی تھے تو ان کو اپنا لیا، کچھ عربی لوگ بھی جو تھے تو ان کے ساتھ اس جہاد میں شامل تھے۔ تو ان تمام کا جو مختلف نسلوں کی، مختلف زبانوں کی، مختلف اقوام سے ان کا تعلق تھا، ان تمام کو اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا، اور وہ اکٹھا نہیں ہو رہے تھے۔ بس ان میں اتفاق کی صرف اور صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ کیا تھی، وہ تھی کہ ان کا جو سربراہ تو وہ سید احمد شہید بریلوی صاحب تھے۔ اسی وجہ سے 1828 میں آپ کو امیر المومنین کا عنوان بھی دے دیا گیا۔ اور جو جہاد مومنٹ میں ایک اور اگر پہل کرنے کی اگر ہم بات کریں تو مورخین لکھتے ہیں کہ اگر جو سید احمد شہید صاحب جو تھے تو انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی تو وہ کیا تھی، وہ یہ تھی کہ سلطان محمد نے جب ایک بار غداری کر لی تو دوسری مرتبہ ان کو معاف کر کے ایک دفعہ پھر تخت پر بٹھانا بھی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس سید احمد بریلوی صاحب کے حوالے سے کچھ معلومات تھے ان کے جہاد مومنٹ کے حوالے سے، اور آخر میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ جہاد مومنٹ کیوں پھیلی ہوئی۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے ہوں گے۔ والسلام۔